بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد شہزاد بٹ. اپنے نئے پروگرام انتخابات مگر شفاف کے ساتھ ہم آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک بھر میں انتخابات کا دورہ ہے اور انتخابی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے. ملک کے مختلف حصوں میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ سیاسی و دیگر لوگ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا چکے ہیں اور اب ملک بھر میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا سلسلہ جاری ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم انتخابات تک اس حوالے سے یعنی انتخابات کے حوالے سے آپ کی مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف انتخابی امیدواروں کے ساتھ سیاسی سماجی مذہبی افراد جو کہ کسی بھی حیثیت سے ان انتخابات میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یا ادا کرنے کے خواہاں ہیں ان سے ہم بات چیت آپ تک پہنچا سکیں. اسی سلسلے میں پہلے پروگرام کے طور پر ہم یہاں اپنے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک انتہائی سینئر صحافی اور نیشنل پریس کلب کراچی کے جنرل سیکریٹری اور اس کے علاوہ مختلف صحافی تنظیموں کے رہنما جناب محترم تحسین کمال کے ساتھ. سب سے پہلے تو جناب محترم تحسین کمال صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی اپنے پروگرام میں. تو جناب شروع کرتے ہیں اپنا خصوصی پروگرام انتخابات مگر شفاف. تحسین بھائی یہ بتائیے کہ جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ تمام مراحل مکمل ہو چکے ہیں اور جانچ پڑتال کا سلسلہ جاری ہے اور ساتھ ساتھ جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور آپ یہ بتائیں کہ انتخابات کے حوالے سے ایک سوال جو اس وقت اٹھ رہا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے مناسب اور متوازن لیونگ فیلڈ یعنی کہ تمام لوگوں کو موقع دیا جائے, تمام پارٹیز کو موقع دیا جائے کہ وہ اس میں کردار ادا کر سکیں. اور تقریباً تمام پارٹیاں مطمئن ہیں لیکن صرف ایک پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے خدشات ہے, اگرچہ کہ بڑی تیزی کے ساتھ مختلف عدالتوں سے ریلیف ملنے کا سلسلہ جاری ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت واقعی لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات ہو رہی ہے اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ تمام تنظیموں کو, تمام پارٹیسپینٹس کو مناسب ان کا جو حق ہے انتخابات کے حوالے سے وہ دیا جا رہا ہے یا اس میں مزید بہتری کی جانی چاہیے؟ تھینک یو شہزاد بٹ صاحب. آج آپ نے مجھے بلایا ہے تو میں بہت شفاف قسم کی بات کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں اگر ہم ماضی میں چلے جائیں تو بہت سارے الیکشنز ہوئے ہیں اور ان الیکشنز کی بھی کوئی کریڈیبلٹی نہیں تھی اور ان پہ بھی انگلیاں اٹھتی رہی ہیں. بات رہی کہ مکمل شفاف, تو میرے خیال پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی مکمل شفاف الیکشن نہیں ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی سیاسی جماعت عذاب کا شکار ہوتی ہے تو اسے بہت سارے دروازے اس کے لیے بند ہوتے ہیں. ایسا ہر پارٹی کے ساتھ ہوا ہے. تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ بھٹو پارٹی کے ساتھ ان کا نشان چھین کر انہیں تلوار چھین کر انہیں تیر دیا گیا, اور اسی طرح نواز شریف کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے پہلے ان کا نشان ماضی میں سائیکل ہوا کرتا تھا, ان سے چھین کر انہیں شیر دیا گیا. ایسے واقعات تو ہوتے ہیں. ان واقعات میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو وارم اپ کر کے الیکشن لڑنا تو وہی ایک جدوجہد کا نام ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ لیونگ پلینڈ کی بات کر رہے ہیں, جو پلینگ مل رہی ہے وہ ساری جماعتوں کو مل رہی ہے. سب سے زیادہ جو فارم نامزدگیاں جمع کرائی ہیں وہ تحریک انصاف نے کرائی ہیں, اور پاکستان میں 28,000 سے زیادہ کے قریب یہ نامینیشن جمع ہوئے ہیں, جس میں تقریباً دوسری پارٹیوں سے زیادہ تحریک انصاف. اور بلے کا نشان بھی اب تو واپس مل گیا اب رہا بلے کا نشان, لیکن وہ بھی ابھی تک فیصلہ کن نہیں ہے. یہ بھی بتا دوں میں نے اس کا باقاعدگی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے کیونکہ بھی عدالتی کاروائی باقی ہے. میری خواہش ہے کہ سب چیزیں سکون سے ہونی چاہیے, عزت احترام کے ساتھ ہونی چاہیے. عوام کا اپنا حق ہے, وہ چاہے جسے ووٹ دیں, اور یہ ووٹ لوگ دیں گے بھی. یقیناً تحریک انصاف کا گراف اچھا ہے, بے شک ہم اس بات کو مانتے ہیں, لیکن
میں نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ بھائی ساری پارٹیوں کے راہ اچھا ہے. پیپلز پارٹی ابھی اپنے علاقے کی مضبوط پارٹی ہے پاکستان کی اور ایک بڑی جماعت ہے. اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون وہ بھی ایک کافی بڑی جماعت ہے. اس طرح تحریک انصاف بھی ہے. کچھ سیاستدان اس بارے میں کہتے ہیں جو لے کر آیا ہے وہی ان کو سنبھالے گا یا انہیں کو دیکھے گا، کیونکہ کچھ ایسی واقعات پیش آئے ہیں جو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. میرے جیسے 9 تاریخ کا جو مسئلہ تھا جس میں تحریک انصاف کا جو کردار ہے وہ بڑا مناسب نہیں تھا، جس کی وجہ سے آج وہ عذاب کا شکار ہے. ورنہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ریاست سے ٹکرانا اتنا آسان بات نہیں ہے. ریاست سے مل کر کام ہوتے ہیں. ریاست ہی چلا، اور ریاست کو کون چلاتا ہے پوری دنیا جانتی ہے. آج میں بانگ دہل یہ بات کر رہا ہوں آپ کے چینل پہ. ریاست کو چلانے کے اندر مضبوط ہاتھوں کی ضرورت ہے، اور مضبوط ہاتھ ہمارے صرف پاکستان پاک فوج کے ہیں، جنہیں اس معاملے میں بالکل مداخلت کرنی پڑتی ہے کہ پاکستان کس سمجھ جا رہا ہے. اگر وہ ان چیز سے بھی چوک گئے تو سمجھ جائیے کہ پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے فوج کا ایک اہم کردار ہے اور ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں ہونا چاہیے فوج کا کردار، تاکہ فوج جو ہے اس ملک کی بالادستی کے اندر اس ملک کو چلانے میں بڑا اپنا اہم رول ادا کرتی ہے. آج بھی پاکستان کو جو امداد ملتی ہے وہ گارنٹر وہی لوگ ہوتے ہیں. ان کی گارنٹی کے بغیر آپ 1 روپیہ دنیا سے کہیں سے نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس ملک کو سمیٹنے والی پاک فوج ہے. جی ماشاء اللہ تحسین بھائی، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں کیونکہ آپ پرانے ایک جہاں دیدہ اور ایک صحافی ہیں، اور آپ روزنامہ خبریں کے حوالے سے تقریباً 40-50 سال سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو آپ نے بڑی تاریخی روشنی ڈالی کہ پاکستان میں آج تک کوئی ایسے انتخابات نہیں ہوئے کہ جنہیں ہر فریق نے مانا ہو اور اسے شفاف قرار دیا گیا ہو. شکایتیں بھی رہتی ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ بھی رہتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس الیکشن میں وہ اس کے ساتھ ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں تحسین بھائی کہ ایک زمانہ تھا کہ ایک پارٹی نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا، اور روٹی کپڑا اور مکان تو شاید کما حقہ نہیں دے سکے. پھر ایک پارٹی آئی، اس نے کہا جی ووٹ کو عزت دو، اس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، لیکن وہ بھی شاید خود ہی ووٹ کو عزت نہ دے پائی جو دی جانی چاہیے تھی. اور ایک پھر پارٹی آئی کہ جس نے کہا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. دیکھیں میں آپ کی بات کے درمیان بات کر رہا ہوں. پاکستان کے اندر سیاسی پارٹیاں خواب بیچتی ہیں یا اپنا بیانیہ بیچتی ہیں. اچھا، ہر پارٹی کا اپنا ایک بیانیہ ہوتا ہے، یقیناً وہ اس پہ پورے نہیں اتر سکتے، کیونکہ جتنا بڑا بیانیہ ہوگا اتنے لوگ مرعوب ہوں گے جی اور وہ کر نہیں سکیں گے. کیونکہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال وہ اس قدر خراب ہے کہ آج اگر ہم کوئی بڑا کام کرنے چاہیں، پاکستان کی ترقیاتی منصوبوں کو چلانا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے. آج بھی پاکستان بہت ہی بیک فٹ پہ ہے، اور آنے والے وقتوں میں پتہ نہیں کیا ہو. اس سلسلے میں صرف میں شہزاد بھائی، میں یہ بات آپ کے فورم سے کر رہا ہوں کہ لوگ ابھی بھی سوچ سمجھ کر ووٹ دیں، جو ان کا بنیادی حق ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا جب آپ کوئی چیز لینے جاتے نا تو ہر چیز کو چیک کرتے ہیں. آج خدارا اپنے نمائندوں کو چیک کریں کیا آپ کے وہ کام کروا سکتا ہے، یا وہ آپ کے جو آپ نے سوچا آپ کی خواہشات کے مطابق وہ صحیح انسان ہے. اگر آپ نے اس دفعہ بھی کوئی غلطی کی تو یقیناً جائیں کہ پاکستان جو ہے نا کبھی ترقی کی طرف جی بالکل سوچ سمجھ کے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، بہت سوچ سمجھ کے. اور تحسین بھائی یہ بتائیے کہ ابھی گزشتہ دنوں پاکستان مسلم لیگ کے ایک رہنما اور سابق وفاقی وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ کا بیان آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے پاکستان تحریک انصاف صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہے، اور یہ جو الیکشن ہے یہ سوشل میڈیا پر نہیں ہونے بلکہ فیلڈ میں ہونے. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس میں یہ کہوں گا کہ کچھ بات تو درست ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی نے جو ہے سوشل میڈیا پہ ایک اچھا قبضہ کیا ہوا ہے، اور سوشل میڈیا ہی پہ وہ سارے وار کرتے ہیں، اور ان کی لڑائی، ان کے میسیجز، ان کی بات چیت، ٹویٹر ہو یا فیس بک ہو یا اگر کوئی سوشل اپنا ادارے ہیں ان سے ان کا تعلق بڑھایا. انہوں نے اس سلسلے میں بہت زیادہ کام کیا ہے، اور یقیناً جس پارٹی نے نہیں کیا وہ تو دوسری پارٹی کو یہی کہے گی. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ بات جو مکمل طور پہ میں یہ نہیں کہوں گا ان کو کہنی چاہیے، کیونکہ ان کا مذہب ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک بہت بڑی پارٹی کو یہ کہتے کہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے. اس کے گراس روٹ بھی ہے، اس کی باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف ایک بہرحال ایک جماعت ہے، اور جو بھی ہو
اس کے نقطۂ نظر، اس کے جو چاہنے والے ہیں ان کے نقطۂ نظر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال ایک بہت بڑی جماعت ہے اور اس کے بہت بڑے فالوورز ہیں۔ تحسین بھائی مجھے یہ بتائیے، میں اپنی بات جو کر رہا تھا اسے میں ایسے مکمل کروں گا کہ یہ چیز بڑی خوش آئند ہے کہ اتنے، یعنی کہ مختلف پاکستان کی 70-72 سالہ تاریخ میں کسی نے بھی وعدے پورے نہیں کیے مکمل طور پر، لیکن پھر بھی اس مایوس کیفیت کے بعد، پھر مہنگائی کا یہ دور ہے، اس کے باوجود یہ چیز خوش آئند ہے کہ انتخابات میں لوگوں کا جوش و خروش نظر آ رہا ہے، امیدواروں کا جوش و خروش نظر آ رہا ہے اور انتخابی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ ہم اس وقت کراچی شہر میں بیٹھے ہیں اور کراچی شہر، آپ کراچی شہر کی سیاست کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، آپ اسے کور کرتے رہے ہیں۔ کراچی کی انتخابی سیاست آپ کو کس طرف جاتی ہوئی دیکھیں، نظر آ رہی ہے؟ میں میرا جو ذاتی حیثیت میں تجزیہ رہا ہے، کراچی ایک یقیناً لاوارث شہر رہا ہے، اور جو کچھ کراچی کی ترقی میں ہونا چاہیے تھا وہ میرے خیال 5% بھی نہیں ہے۔ پارٹیاں یقیناً آتی ہیں اور ہر آدمی اپنی بات کرتا ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کام کرنا چاہتی ہے۔ کئی دفعہ میرے ایسے 2-3 پروگراموں کے اندر حصہ لیا، میں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کام کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر کھلا میدان نہیں مل رہا۔ آج ان کو کھلا میدان ملا اور ان کا میئر بھی کراچی میں۔ اب میرے حساب سے تو فوری ترقی ہونی چاہیے اور شہر کراچی کو ایک خوبصورت سٹی بنانا چاہیے، اور یہ ان کا فرض ہے۔ اور اگر اس طرح نہیں ہوا تو یقیناً شہر کراچی کے لوگ مایوس سے مایوس تر ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ ہمیشہ یہ سوچیں گے کہ ہمیں ہمیشہ لوٹا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ تحسین بھائی، بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی جی، بڑی پریکٹیکل گفتگو ہوئی اور بڑی کھل کے بے باک انداز میں جناب تحسین کمال صاحب نے اپنے موقف کا اظہار کیا۔ میں دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور یہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے کہ صحافت یا صحافی جو ہے وہ جو تجزیہ اپنے تئیں پیش مناسب سمجھتا ہے وہ پیش کرتا ہے، اسے ظاہر ہے کہ کوئی شخص اس سے اتفاق کرتا ہے، کوئی شخص اتفاق نہیں کرتا، کوئی شخص کسی کو پسند آتی ہے، کسی کو پسند نہیں آتی، لیکن صحافی کا کام یا صحافت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اپنے جو بھی تجزیہ ہے اس کو مناسب انداز میں، غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کرنا، کیونکہ وہ عام عوام کے لیے ہوتا ہے۔ عوام کا کام ہے کہ وہ سنیں، سب باتوں کو سنیں اور اس کے بعد جو بہتر فیصلہ کرنا چاہیں کریں۔ آج کے اس پروگرام کو یہیں مختصر کرتے ہیں اور ہم جناب محترم تحسین کمال صاحب آپ کے بہت شکر گزار ہیں، شکریہ جی، اور بہت بہت انشاءاللہ تعالی آئندہ اپنے پروگرام انتخابات مگر شفاف میں ملتے ہیں کسی اور شخصیت کے ساتھ، ضرور دیکھیے گا۔ بہت شکریہ۔